वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे चंद अहम मौज़ूआत जिनके बारे में हमने आपको बताया, और उनमें से एक अहम मौजू था आज का ग्रो पाकिस्तान। ग्रो पाकिस्तान में हम जिक्र करेंगे एक ऐसी नौजवान शख्सियत के बारे में जो कि मजमूई तौर पर हमारी नौजवान नस्ल की तर्जुमानी कर रहा है और जिसने पूरी दुनिया के सामने एक बैनुल-अक़वामी इम्तहान में ये बात साबित की है कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल न सिर्फ किसी भी इम्तहान में कामयाब हो सकती है बल्कि वो दुनिया के सामने तालीमी मैदान में आला कारकर्दगी दिखाकर अपना नाम कमाना चाहती है और नाम कमाना जानती है। जी बिल्कुल इमरान, और जैसे कि दुनिया हमारे हवाले से शायद सिर्फ यही जानती है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है, पाकिस्तान में तालिबान है, इस तरह की बातें की जाती है, लेकिन पाकिस्तान के नौजवानों के हवाले से बहुत कम लोग जानते हैं कि वो कितने टैलेंटेड है, कितना आगे बढ़ना चाहते हैं और कितना आगे बढ़ सकते हैं। इमरान, जैसे कि इस नौजवान की अगर हम बात करेंगे तो वो नौजवान ऐसा है नाज़रीन जिसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है इस हवाले से अपनी तालीमी मैदान में, और उसके हवाले से हम आपकी उससे मुलाकात करें। बिल्कुल, आपको बताते चलें कि आइल्स के अंदर इन्होंने एकेडमिक मॉड्यूल में 9 बैंड्स हासिल किए हैं, ये इनकी अचीवमेंट है। और आपको ये भी बताते चलें कि ये बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के इमेज को तशख़्ख़ुस को उजागर करने वाले शख्स हैं, और ये वो वाहिद शख्स हैं जिन्होंने ये इतनी बड़ी अचीवमेंट की है। आइल्स एक ऐसा कोर्स है, एक ऐसा इम्तहान है जिसको लाजमी करार दिया जाता है, चाहे बैरून मुल्क तालीम का मामला हो या कई डिग्रीज की स्पेसिफिकेशन हो उसके लिए। और पाकिस्तान में बहुत से ऐसे तलबा हैं जिनकी तादाद लाखों में है जो आइल्स के इम्तहानात में अपेयर होते हैं, मुख्तलिफ ग्रेड्स हासिल करते हैं, मुख्तलिफ मॉड्यूल्स में बैंड्स हासिल करते हैं। एंड इरफान कैसर के हवाले से अगर हम बात करें तो ये वो शख्स हैं, ये वो शख्सियत हैं जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। मुल्तान से इनका ताल्लुक है जिन्होंने आइल्स के इम्तहान में एकेडमिक मॉड्यूल के अंदर 9 बैंड्स हासिल किए हैं और ये अपनी नौयत का एक रिकॉर्ड है। जी बिल्कुल इमरान, आइल्स की अगर हम नाज़रीन बात करें तो आइल्स का एग्जाम सिर्फ लोग इसलिए यूज करते हैं, इसलिए देते हैं कि इसमें सिर्फ एक 7 बैंड ले लिया जाए जो कि रिक्वायर्ड होता है, और उसके बाद बाहर के मुमालिक में तालीम हासिल करने के लिए या नेशनलिटी के हवाले से अप्लाई किया जा सके, जिसके लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन इस नौजवान ने उसमें भी एक एक्स्ट्रा स्कोरिंग की है, एक बिल्कुल डिफरेंट सी कारकर्दगी दिखाई है, और हम देखते हैं कि रिकॉर्ड एक कायम कर दिया है। गैर मामूली कारकर्दगी। इरफान कैसर इस वक्त हमारे साथ मुल्तान से मौजूद हैं, उनसे हम आपका तारुफ तो करा ही चुके हैं, अब उनसे हम बात भी करेंगे। इरफान, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, बिलाशुबा वी आर प्राउड ऑफ इट कि आप भी उन चंद एक शख्सियात में अब शामिल हो चुके हैं जो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया के सामने रोशन कर चुकी हैं। सबसे पहले तो ये बताइए मुमकिन कैसे हुआ, इस इम्तहान के बारे में बताइए, ये इम्तहान क्या होता है, आपने 9 बैंड्स कैसे हासिल कर लिए? थैंक यू इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आइल्स जो है इट इज़ इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ये ऐसा एग्ज़ाम है जो हमें आइल्स के 2 मॉड्यूल्स होते हैं, एक जनरल ट्रेनिंग मॉड्यूल और एक एकेडमिक मॉड्यूल। जो जनरल ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है उसमें आपको जो है इमिग्रेशन पर्पसेस के लिए बाहर जाना होता है और ओवरऑल लोग 5.5 बैंड्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन आई एम अ डॉक्टर, तो मुझे एकेडमिक मॉड्यूल में ये एग्ज़ाम देना था, और एकेडमिक मॉड्यूल में मुझे जो है ये स्कोर करना था। 7 ईच लेने होते हैं, इसमें राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। तो 4 ये मॉड्यूल है, इसमें मैक्सिमम बैंड्स 9 है, इससे ज्यादा कोई नहीं ले सकता। तो मेरे आइल्स के एकेडमिक मॉड्यूल के रीडिंग सेक्शन में 9 आउट ऑफ 9 बैंड्स हैं, एंड दिस इज अ रिकॉर्ड। तो 9 से ज्यादा अल्लाह का शुक्र है कोई नहीं ले सकता। सेकंड इमरान, आपने ये पूछा कि किस तरह ये आया, तो ये मैं आपको आज पूरी कौम के सामने ये राज रखना चाहूँगा कि whenever I go for an exam, मैं हमेशा सूरत रहमान पढ़ के गया। ये अल्लाह का मौजज़ा है और पूरी नेशन के लिए फ़ख्र की बात है। मैं पूरी नेशन को जो है मुबारकबाद देना चाहूँगा कि अल्लाह जो है हमारी नेशन को और तरक्की दे। और ये उस ज़बान में है कि हमने प्रूव किया है कि हम सिर्फ उर्दू नहीं आती, हमें इंग्लिश भी बहुत अच्छी आती है। डॉक्टर अफान ये बताएगा कि अल्लाह ताला की तो बिलाशुबा जब तक वो नहीं चाहते कोई काम नहीं हो पाता, लेकिन आप ये बताएगा कि किस तरह से, क्या आपने किसी एकेडमी के थ्रू तैयारी की या खुद से ही इसकी प्रेपरेशन की, कितना अच्छा स्कोर कर लिया? जी बिल्कुल, इसमें मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा कि मैंने जब इसकी तैयारी की ठानी तो मैंने ब्रिटिश यूनिवर्सिटी कॉलेज एक नेटवर्क है वो ज्वाइन किया। मियाँ जहांगीर साहब उसे रन करते हैं। मैंने बाकायदा वहाँ से ट्रेनिंग ली और जो है उन्होंने मुझे बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी। फिर मेरे पेरेंट्स की दुआएं थी और मुल्तान में बहुत एजुकेशन के हिसाब से बड़े नाम है मियाँ जहांगीर के, प्रोफेसर डॉक्टर हमीद रजा सिद्दीकी साहब के। तो उन लोगों ने मुझे शुरू से ग्रूम किया, शुरू से साया रहा उनका, और थ्रू आउट ये लोग इन टच भी मेरे से बहुत रहे एजुकेशन में। तो
انہوں نے ظاہری بات ہے بہت رول پلے کیا. پھر میں شروع سے ڈاکٹر تھا, شروع میں گولڈ میڈلسٹ ہوں MBBS. ٹھیک ہے عفان, آپ نے بتایا کہ آپ کی جو کارکردگی ہے, جو آپ کا ریکارڈ ہے, دس از انبریکیبل, بیکاز آپ نے جو سکور کیا ہے اسے آگے سکور ہوتا ہی نہیں ہے. دس از دی میکسیمم ون جو ایک بندہ کر سکتا ہے, اور آپ نے 9 بینڈز حاصل کیے اکیڈیمک کے اندر. آپ بائی پروفیشن ایک ڈاکٹر بھی ہیں. آپ کو ضرورت کیوں پیش آئی, کیا آپ باہر جانا چاہتے تھے؟ اور جو ایک عام نوجوان ہے جو آئلٹس کرنے سے گھبراتا ہے, جو کہ لازمی چیز ہے, ایک لازمی سٹیپ ہے اگر آپ نے امیگریشن لینا ہے کسی دوسرے ملک کے لیے, تو اس کے لیے آپ کس طرح سے ایک انسپریشن کے طور پر سامنے آئے ہیں؟ کس طرح سے آپ اسے گائیڈ کریں گے کہ یہ ممکن ہے, کوئی بھی پاکستانی نوجوان ٹیلنٹڈ جو ہے وہ کر سکتا ہے؟ جی بالکل, میں یوتھ کو ایک بہت ہی اچھا یہ میسج دینا چاہوں گا کہ میں جب یہ ایگزام بھی دینے گیا تھا, آئی ایم پیٹریوٹک, آئی ہیو ٹو کم بیک. جب میں آئلز دوں گا, پلیب دوں گا, تو میں آپ کو جنرل میڈیکل کونسل سے GMC سے رجسٹر کرا لوں گا. جب میں جنرل میڈیکل کونسل سے اپنے آپ کو رجسٹر کرا لوں گا تو پوری دنیا مجھے ڈاکٹر مان لے گی ایکسیپٹ امریکہ, لیکن پوری دنیا آپ کو ڈاکٹر ایکسیپٹ کر لیتی ہے. میں نے پاکستان ہی پوسٹ گریجویشنز کرنی ہے, لیکن GMC مجھے یہ فائدہ دے گا کہ میں باہر اٹیچمنٹس لے سکوں گا, باہر وہ پروسیجر سیکھ کے آ سکوں گا. جیسے میں گیسٹرونٹولوجسٹ بننا چاہتا ہوں تو ERCP میں کوئی انٹروینشن سیکھ آؤں گا, کوئی ایسے پروسیجر سیکھ کے آ سکتا ہوں, پاکستان میں انٹروڈیوس کرا سکتا ہوں. بٹ یوتھ کو یہی کہوں گا کہ بائی گاڈ آئی واز فلی انتھوزیاسٹک ٹو بی ان پاکستان, اور میں ابھی بھی یہی کہتا ہوں کہ میں باہر سے ٹریننگ ضرور لے کے آؤں گا, لیکن آئی ول ناٹ رن اوے, آئی ول سرو ان پاکستان ایٹ اینی کاسٹ. ڈاکٹر عفان, آپ یہ بتائے گا کہ انگلش ہماری آفیشیل لینگویج تو ہے, لیکن آپ نے یوتھ کی بات کی, ہماری یوتھ ابھی بھی گھبراتی ہیں, اس لینگویج کو مشکل تصور کیا جاتا ہے, اتنا زیادہ ہم لوگ ایزیلی اس کو نہیں بول پاتے ہیں, اپنی عام ڈے ٹو ڈے لائف میں یوز نہیں کر پاتے ہیں. اس کی سگنیفیکینس کے حوالے سے ہماری یوتھ کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, کسی بھی قوم نے جب ترقی کی نا تو اس نے اس زبان میں ترقی کی جو پوری دنیا میں رائج ہوتی ہے. اس ٹائم انگلش زبان جو ہے وہ پوری دنیا میں رائج ہے. انگلش زبان کا جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے اس کو ایک جیسے ایک گلوبل لینگویج جو ہے وہ انگلش ہے. تو ہم نے اگر اپنا میسج بھی کنوے کرنا ہے, ہم نے اپنی کوئی بات بھی کنوے کرنی ہے انٹرنیشنلی, تو وی ہیو ٹو لرن انگلش. رہی بات بچوں کے گھبرانے کی, تو آبویسلی ہمارا تعلیمی نظام ہے, جب اس کے اندر کچھ اسپوکن انگلش کے ایسے سسٹم انڈیوس کیے جائیں, نصاب میں کچھ ایسی تبدیلیاں لائی جائیں, تو شروع سے ہماری چھٹی کا بچہ بھی فرفر انگلش بول سکتا ہے. ہم وہ قوم ہے جو ظاہری بات ہے ہماری جو اینسیسٹرز تھے وہ ایک وقت میں 10-20 زبانیں بھی جانتے تھے. تو انگلش از دی ایزیسٹ لینگویج, اٹس ناٹ دی ٹفسٹ لینگویج. ٹھیک ہے عفان, یہ بھی بتائیے جن لوگوں نے آئلٹس نہیں کیا, جو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں مستقبل کے اندر, ان کے ذہن میں کئی ایمبیگوٹیز ہوں گی, کئی ابہام ہوں گے کہ پتہ نہیں کس قسم کا کورس ہے, کیسے ہوتا ہے. پھر بہت اکیڈمیز والے ایسے ملک کے کونے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں جس کے جو چیف ایگزیکٹو صاحب ہوتے ہیں وہ خود انگلش نہیں بول سکتے, لیکن وہ لوگوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں. دوسرے لفظوں میں بینگ ویری اوپن, لوگوں کو لوٹا جاتا ہے اس کے تناظر میں. تو ان لوگوں کے لیے آپ کے پاس کیا سجیشن ہے, وہ لوگ کیسے تیاری کریں, اور کیا یہ واقعی بہت بڑا ہوا ہے جسے آئلٹس کہا جاتا ہے, بڑا مشکل ہے یا ہو جاتا ہے؟ نو, ناٹ ایٹ آل. آئی ول سے کہ آپ کیمبرج کی بکس ملتی ہیں آئلس کی, آپ اس کی ریپیٹڈلی پریکٹس کریں. 1 to 8 بکس ہیں, آپ ان کی ریپیٹڈلی پریکٹس کریں, خود بیٹھ کے پریکٹس کریں, آپ ایزیلی نکل سکتے ہیں. لیکن دا تھنگ دیٹ میٹرز از یور اسکولنگ. میرا وہی اسکول ہے جو ہمارے گیلانی صاحب کا اسکول ہے. میں لاسال ہائر سیکنڈری اسکول ملتان کا پڑھا ہوا ہوں. ہمیں تھرو آؤٹ ایجوکیشن جو ہے اچھی ایجوکیشن دی گئی تھی. ایک انگلش اسکول سے پڑھا تھا, لیکن اگر کوئی اردو میڈیم اسکول سے بھی پڑھتا ہے, اس کی روٹس اتنی وہ نہیں ہے, تو آپ محنت کرو. تو اللہ میاں نے انسان کے لیے وہی رکھا ہے جس کے لیے وہ محنت کرے گا, تو ہی ول گیٹ دیٹ. محنت کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ کیمبرج کی بکس پڑھی جائیں, ان کی ریپیٹڈ پریکٹس کی جائے, اور اپنی بیس کو انالائز کیا جائے. جیسے اسپیکنگ ہے تو آپ اپنی اسپیکنگ کو انالائز کریں, آپ اپنی ریڈنگ کو انالائز کریں, آپ انگلش نیوز پیپرز پڑھیں, آپ اپنی ریڈنگ کو انالائز کریں. اس کے علاوہ آپ اپنی رائٹنگ کو انالائز کر سکتے ہیں, مختلف آرٹیکلز لکھ کے. آپ اپنی لسننگ کو انالائز کر سکتے ہیں انگلش پروگرام سن کے, اور اس طرح جو ہے آپ آئلز میں گرو کر سکتے ہیں ایزیلی. اور پاکستان میں ذرا نہ ہوتے, مٹی بڑی سرخیز ہے ساکی. عرفہ کریم رندھاوا نے اپنے آپ کو پروف کیا تھا, علی معین نوازش نے پروف کیا. ہمیں آگے جانا ہے اور آج انگلش میں پروف کیا ہے, تو ہمیں اپنے آپ کو آگے پروف کرنا ہے.
بلا شبہ یہ مٹی بہت زرخیز ہے ڈاکٹر عفان، لیکن آپ یہ بتائے گا آپ نے اتنا بڑا بینڈ سکور کیا ہے، بہت ایک غیر معمولی سا سکور آپ نے کر کے دکھایا ہے، آپ یہ بتائے گا کہ آگے کے کیا پلانز ہیں؟ ہم آپ سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آگے بھی آپ کچھ غیر معمولی کارنامہ سر انجام دیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں گا میم کہ میں سٹارٹ میں سی ایس ایس دینا چاہتا تھا، میرا سی ایس ایس کا ایم تھا، بٹ جب میں نے سی ایس ایس کی بکس اٹھائیں تو نہ جانے کیوں مجھے میڈیکل کے سامنے تھوڑی آسان سی لگی، مجھے لگا کہ میرا مائنڈ نہیں ہے، مجھے میڈیکل کرنی چاہیے، تو میں نے پھر سارے ایگزام دے رہے تھے، میں یہ آئلز پلیب کے چکروں میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا، میرے پیرنٹس دونوں پروفیسر ہیں، دونوں ڈاکٹرز ہیں اور ماشاءاللہ اچھی پوسٹ پہ ہیں، ملتان میں دونوں ڈاکٹرز ہیں، تو انہوں نے بھی مجھے کہا کہ if you want to go for CSS civil service you can go for that, but I said کہ no, I am not having the temperament of CSS, I should go in medical, I should proceed in medical. تو میں نے پھر میڈیکل کو جو ہے اپنی ایم لیا اور اس میں پھر لگ کے آئلز دیا، اب میں نے پلیب دینا ہے انشاءاللہ، پلیب کلیئر کر کے جی ایم سی سے رجسٹر کرنا ہے اور پارٹ 1 میڈیسن میں دے کے آگے انشاءاللہ تعالیٰ گیسٹرونٹرولوجی کرنی ہے لاہور سے، اور پروف آئی وانٹ ٹو بی اے گیسٹرونٹرولوجسٹ پلس ہیپاٹولوجسٹ پلس لیور ٹرانسپلانٹ فزیشین اینڈ آئی وانٹ ٹو سرو پاکستان ود نیو انٹروینشنز انشاءاللہ. یہاں پہ ایک بار پھر ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ بہت سے جو ہمارے بزرگ ہیں جو یہاں سے پڑھے ہیں اور جو بڑی اچھی اچھی جگہوں پہ پہنچے بھی، ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں انسٹیٹیوشنل وائز، وکیبلری وائز، فیکلٹی وائز وہ تمام چیزیں موجود ہیں جن کو آپ ان آپریشن لاتے ہوئے آپ ایک اچھا گریجویٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں، ایک اچھا اسپیشلسٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں، ایک اچھا ایکسپرٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں. پھر بھی ڈاکٹر عفان قیصر کو باہر جانے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے اور یہ کمٹمنٹ دینے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے کہ وہ جا کے واپس آئیں گے؟ یہاں پہ رہ کے نہیں ہو سکتا. عمران دیکھیں یہ بہت اچھا کوشچن ہے، رائٹ. ابر دیکھیں ہم لوگوں نے یاد ہے کہ ہم لوگوں نے جب ہمارے یہ آخری مغل حکمران بھی تھے، جب انہوں نے شکست کھائی تو ان کا پرابلم یہ تھا وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے پوچھے رہ گئے تھے، انہوں نے لیٹسٹ ٹیکنالوجی نہیں سیکھی تھی. قدیر خان صاحب بھی تو باہر گئے تھے اور وہ باہر سے ایٹم بم بنا کے سیکھ کے آئے تھے اور انہوں نے اس قوم کو کیا تحفہ دیا. تو کیا ایک میڈیکل کا ڈاکٹر یہ ایم نہیں کر سکتا کہ وہ باہر سے کچھ ایسی انٹرونشن سیکھ کے آئے اور اس ملک میں انٹروڈیوس کرائے اور ایک اچھی نئی ریولوشن پیدا کرے؟ تو میرا یہی ایم تھا جو قدیر خان صاحب کا ایم تھا. I am not a legend like him, he is a legend, but I want کہ میں باہر سے وہ چیزیں سیکھ کے آؤں، وہ کچھ دیکھ کے آؤں کہ جو باہر ہو رہا ہے. I want to induce that interventions in Pakistan. ٹھیک ہے اور موجودہ حالات میں آپ جو ہماری یوتھ ہے، جو ہمارے ینگسٹرز ہیں، بالخصوص آپ کے میڈیکل کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر صاحبان، ایک بہت بڑی تعداد پاکستان سے ڈاکٹر صاحبان کی بیرون ملک جا رہی ہے، بالخصوص یو اے ای میں، سعودی عربیہ میں ایک بہت بڑی تعداد ہے، یورپ میں بھی ایون جو ڈاکٹرز یہاں سے مائگریٹ کر کے سوئچ کر کے جا رہے ہیں. دے سے دیٹ وڈ کم بیک، لیکن آئی تھنک ان کی زندگی کا پرائم ٹائم جو ہے، جو سروس کا پرائم حصہ ہے، وہ تو وہ باہر کے ملکوں کو دیتے ہیں. کیا یہ درست ہے یا واقعی اس وقت جو فائنینشیل ایشوز ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ یہ کرنا پڑ جاتا ہے؟ دیکھیں اب جب سے تھوڑا سا ہمارا سروس سٹرکچر امپروو ہوا ہے تو کنڈیشنز بیٹر ہو گئی ہیں پہلے سے، دے آر مچ بیٹر. لیکن پرابلمز ہیں، ہمیں آبویسلی باہر جانا پڑتا ہے. لیکن آج میں ڈاکٹرز کو بھی آپ کے پروگرام کی توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ چاہے پلیب دے کے آپ انگلینڈ جائیں، چاہے آپ سٹیپس دے کے امریکہ جائیں، they recognize you as a third category citizens, they are not offering you residencies. ٹھیک ہے، you have to be back to Pakistan. جو اچھے دوروں میں نکل گئے. Now they are not taking us, they are not accepting us. ان کے اپنے گریجویٹس ہی اتنے ہیں کہ امریکہ میں تو سمجھ لیں 2013 کے بعد سے ویسے ہی فل سٹاپ لگ رہا ہے. سٹیپس کر کے 99.99% سکور کر کے لوگ ایسے ہیں ویزے نہیں لگتے، ویزے لگ بھی جائیں وہاں جا کے ریزیڈنسیز نہیں ملتی. تو بھائی ہم کیوں پاکستان کو ایم نہیں کرتے، ہم کیوں ایف سی پی ایس نہیں کرتے یہاں کالج آف فزیشین اینڈ سرجن؟ یقیناً یہاں پہ ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، اپرچونٹیز کی کوئی کمی نہیں ہے. ہم چاہیں گے گرو پاکستان میں آپ یوتھ کو ایک چھوٹا سا میسج دیجیے، کیونکہ وقت کی کمی ہے، لیکن ہم چاہیں گے کہ یوتھ جو آپ کو دیکھ رہی ہے اس وقت، آپ سے انسپائر ہو رہی ہے، آپ ان کے لیے کچھ میسج دیجیے. یوتھ کے لیے میرا یہی میسج ہے کہ بی پیٹریوٹک،
ہمیں پاکستان کے لیے کرنا ہے جو کرنا ہے, ہم نے پاکستان میں رہنا ہے, پاکستان کے لیے کرنا ہے, باہر جانا بھی ہے تو پاکستان آنا ہے, باہر سے سیکھ کے اپنے آئیڈیل بنائیں, قدیر خان کو اپنا آئیڈیل ایسی ہستیوں کو بنائیں. عمران خان نہیں باہر جا سکتا, باقی اور لیڈرز نہیں باہر جا سکتے, لیکن دے آر ان کمنگ بیک. وی ہیو ٹو سرو پاکستان, بی پیٹریوٹک. بس جی ڈاکٹر عرفان بہت شکریہ, آپ نے پیغام دیا اور اس پیغام میں آپ نے کہا کہ وی ہیو ٹو بی ان پاکستان, وی ہیو ٹو سرو پاکستان بینگ ان کنٹری, اور اگر ہم پاکستان میں رہتے ہوئے سرو کریں تو اس سے بہتر اور کوئی فریضہ نہیں ہوگا. آپ کا بہت شکریہ اینڈ بیسٹ آف لک فار یور فیوچر. آپ کی جو تمنائیں ہیں, جو خواہشات ہیں, اللہ ان کو پورا کریں اور آپ پاکستان کو بہتر طریقے سے سرو کر پائیں. جی بالکل ناظرین, اور اگلی خبر کی جانب بڑھیں گے. صدر مملکت آصف علی زرداری جو کہ کراچی میں موجود ہیں, بلاول ہاؤس میں انہوں نے گورنر سندھ سے اور سی ایم سندھ سے ملاقات کی ہے. اس ملاقات میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی موجود تھے. اس